پیپلز پارٹی اور حکومت کی ٹیموں کے درمیان مذاکرات میں بریک تھرو۔ پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی کا اجلاس کا بائیکاٹ ختم کر دیا۔ ہم آج کے اجلاس میں شریک ہوں گے۔ سیکرٹری اطلاعات پیپلز پارٹی شازیہ مری کی تصدیق۔ ذرائع کے مطابق پنجاب میں پاور شیئرنگ اور پی ایس ٹی پی کے حوالے سے آج مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ میں حوصلہ افزا پیش رفت ہوئی۔ معاملات کو حتمی شکل دینے کے لیے مذاکرات کا فائنل راؤنڈ آج ہوگا۔ فریقین تمام معاملات پر تحریری معاہدہ کریں گے۔ بھٹو کا پھر بجٹ میں مشاورت نہ کرنے کا شکوہ۔ کہا بجٹ میں پیپلز پارٹی کی رائے شامل ہوتی تو بہتر انداز میں آگے بڑھ سکتے تھے۔ بلاول بھٹو کا بے نظیر بھٹو کی سالگرہ پر لیاری میں جلسے سے خطاب۔ کہا وزیر اعظم کی نیت صاف، امید ہے وعدہ پورا کریں گے۔ مشکل وقت میں سب نے مل کر معیشت کو سنبھالنا ہے۔ ملک میں نفرت کی سیاست ہو رہی ہے۔ اسلام آباد کے سیاستدان ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہیں۔ مزید کہا ملک میں 14 سے 18 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ زائد بلوں سے عوام پریشان ہیں۔ بجلی کے مسئلے پر قابو پانے کے لیے مفت سولر سسٹم دینے کا منصوبہ بنایا۔ مسلم لیگ نون کا عین بجٹ کے موقع پر تحفظات سامنے لانے پر شکوہ۔ لیگی ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم حکومت کے دوران بھی بجٹ پر سیلاب فنڈ کا ایشو بنایا گیا تھا۔ بجٹ تیار کرتے وقت وزیر اعلیٰ سندھ اور سینئر رہنماؤں کو اعتماد میں لیا تھا۔ اس کے باوجود بجٹ پیش کیے جانے کا بعد احتجاج اور تحفظات بلیک میلنگ ہیں۔ پنجاب اور وفاق میں کابینہ میں شامل نہیں ہوتے اور حصہ پورا مانگتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چین کے وزیر لیو جیان چاؤ کے وفد کی ہمراہ ملاقات۔ دونوں ممالک کے درمیان گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اور بزنس ٹو بزنس شراکت داری بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری پر دونوں ممالک میں مکمل سیاسی اتفاق رائے ہے۔ پاک چین دوستی دونوں ممالک خطے عالمی امن اور ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ چینی وزیر لیو جیان چاؤ بولے وزیر اعظم شہباز شریف کا حالیہ دورہ چین انتہائی کامیاب رہا۔ چین پاکستان کی اقتصادی ترقی کی حمایت جاری رکھے گا۔ سی پیک کے اپ گریڈ ورژن کے لیے مشترکہ طور پر کام کریں گے۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی شریک تھے۔ شہباز شریف نے چینی وزیر اور وفد کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے چین کے وزیر لیو جان چاؤ کی ملاقات۔ سی پیک پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں علاقائی امن اور استحکام اور دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف نے چین کے ساتھ تصویراتی شراکت داری کے لیے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ چین کے وزیر لیو جیان چاؤ نے جی ایچ کیو کا بھی دورہ کیا۔ سی پیک پر حکومت اور سیاسی جماعتیں ایک پیش پر ہیں۔ اسلام آباد میں پاک چائنا میکانزم کا مشاورتی اجلاس۔ پاکستان اور چین کا سی پیک منصوبوں کو بروقت مکمل کرنے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں سی پیک پر تمام سیاسی جماعتیں ایک پیش پر ہیں۔ چینی وفد کا پاکستان آنا دو طرفہ روابط کا حصہ ہے۔ منصوبے سے سرمایہ کاری اور روزگار کے مواقع پیدا ہوئے۔ چینی وزیر لیو جیان چاؤ نے خطاب کرتے ہوئے کہا بیرونی طاقتوں کا مقصد پاکستانی عوام میں سی پیک سے متعلق خدشات پیدا کرنا ہے۔ ترقی کے لیے اندرونی استحکام ضروری ہے۔ پاکستان اور چین کے اداروں اور سیاسی جماعتوں کو مل کر کام کرنا ہے۔ پاک چائنا میکانزم کا مشاورتی اجلاس میں تمام سیاسی جماعتوں کی شرکت۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے خطاب میں کہا سی پیک معاشی ترقی کا اہم منصوبہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال بولے پاکستانی حکومت چینی اہلکاروں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ سی پیک پر پاکستان میں قومی اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ چین نے ہمیشہ مسئلہ کشمیر پر پاکستان کی غیر مشروط حمایت کی۔ بیرسٹر علی ظفر بولے سی پیک پاک چین دوستی کے ویژن کا اظہار ہے۔ قومی اسمبلی میں بجٹ پر بحث۔ حکومتی اتحادی ایم کیو ایم بھی مطمئن نہ ہوئی۔ فاروق ستار قومی اسمبلی میں خوب گرجے۔ کہا روایتی بجٹ معیشت اور قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ تنخواہ داروں پر بوجھ نہ ڈالیں، ظلم ختم کریں۔ کب تک وڈیروں اور جاگیرداروں کی آمدن پر چھوٹ دیتے رہیں گے؟ پہلے پیٹرول پھر اس سے بننے والے بجلی پر سیلز ٹیکس لگاتے ہیں۔ پیٹرولیم لیوی 60 سے بڑھ کر 80 روپے کی جا رہی ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں سنی اتحاد کونسل کا ہنگامہ۔ جمشید دستی کی بولنے کی کوشش پر ڈپٹی اسپیکر برہم۔ کہا آپ بدماشی کر رہے ہیں، ڈکٹیٹ نہ کریں۔ اگر آپ نے شور شرابہ اور بدماشی کرنی ہے تو میں اجلاس ملتوی کر دوں گا۔
عوام کو 440 وولٹ کا جھٹکا دینے کی تیاری۔ نیپرا کا گھریلو بجلی صارفین سے ماہانہ فکس چارجز وصول کرنے کا فیصلہ۔ 200 سے 1000 روپے فکس چارجز عائد کر دیے گئے۔ 301 سے 400 یونٹ استعمال کرنے والے 200 روپے چارجز ادا کریں گے۔ 401 سے 500 یونٹ والے 400، 501 سے 600 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین کو 600 روپے ادا کرنا ہوں گے۔ 600، 700 استعمال کرنے والے ماہانہ 800 روپے ادا کریں گے۔ بجلی کے نئے ٹیرف کا اطلاق 1 جولائی سے ہوگا۔ لوڈ شیڈنگ کے دوہرے عذاب میں مبتلا، ہر گھنٹے بعد 2 سے 3 گھنٹے بجلی بند، عوام کا صبر جواب دے گیا۔ ہزارہ گوٹ میں رات گئے یونیورسٹی روڈ پر شدید احتجاج کیا۔ کے الیکٹرک حکام کا کہنا ہے شہر میں بجلی کی فراہمی معمول کے مطابق ہے۔ علاقائی فالٹ کی درستگی کے لیے عملہ 24 گھنٹے فیلڈ میں موجود ہے۔ خیبر پختونخوا میں بدترین بجلی بحران، عوام کا پارہ بدستور ہائی۔ دھمکیاں، گرڈ سٹیشنز پر دھاوے اور زور زبردستی بھی عوام کو ریلیف نہ دلا سکے۔ حکومتی ایم پی اے فضل الہی کے اکسانے پر مظاہرین گرڈ سٹیشن میں داخل، ہائی لائن لاسز والے فیڈرز زبردستی آن کروا دیے۔ ایم این اے شاندانہ گلزار بھی پیچھے نہ رہی، متنی گرڈ سٹیشن میں خود بٹن دبا کر بجلی بحال کرائی۔ ادھر پشاور کے بیشتر علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کم کر دیا گیا۔ شہر اور گرد و نواح میں 12 سے 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری۔ بارہ گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ ناقابل قبول، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا ایک بار پھر اعلان، وفاقی حکومت پر وعدے پورے نہ کرنے کا الزام لگا دیا۔ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں لاسز والے علاقوں سے ریکوریاں ہونے کے باوجود غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ صوبے میں عوامی رد عمل سخت سے سخت ہوتا جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو عوامی رد عمل قابو سے باہر ہو جائے۔ وفاق کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت اجلاس، بجلی لوڈ شیڈنگ کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ ارکان اسمبلی کو گرڈ سٹیشن پر حملے کے لیے اکسانہ سول نافرمانی ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور پر برس پڑے، کہا 9 مئی کو بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہونی چاہیے، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا وفاقی حکومت کی کمزوری ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا IMF کو خط لکھیں گے تو فنڈز کا حساب بھی دینا ہوگا۔ بلوچستان کا آئندہ مالی سال کا 955 ارب روپے کا سرپلس بجٹ پیش کر دیا گیا، جس میں اخراجات کا تخمینہ 930 ارب روپے رکھا گیا ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 25% اضافہ اور پینشن میں 15% اضافہ تجویز۔ تعلیم کے 9.146 ارب، امن و امان کے لیے 84 ارب اور صحت 67 ارب روپے مختص ہوگی۔ زراعت کی ترقی کے لیے 16 ارب اور مواصلات کے لیے 51 ارب روپے مختص ہوں گے۔ وزیر خزانہ میر شعیب نوشروانی کی بجٹ کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا رویہ دوستانہ رہا۔ پنجاب بھر میں 7 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ، جلوسوں، ریلیوں، دھرنوں اور احتجاج پر پابندی عائد۔ سیکرٹری داخلہ پنجاب کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری، جبکہ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے پنجاب میں دفعہ 144 کے نفاذ کی مذمت کر دی۔ پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا صوبے میں دفعہ 144 مونسون بارشوں کا آغاز، مختلف علاقوں میں بادلوں کی گرج برس، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ لاہور میں بارش کے بعد درجہ حرارت میں نمایاں کمی، ملتان، فیصل آباد، سرگودا اور میاں والی میں بھی برسات، جنگ، قصور، حافظ آباد اور بورے والا میں بھی بادل برسے۔ پشاور، نوشہرہ، لکی مروت، گوہاٹ اور شمالی وزیرستان میں جل تھل ایک ہو گیا۔ سکر سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں بھی بھیگا بھیگا موسم، گرمی سے مرجھائے عوام کے چہرے کھل اٹھے۔ محکمہ موسمیات نے آج بھی مختلف شہروں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کر دی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے، گرد آلود ہواؤں کے بعد بوندا باندی سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ نیو کراچی، FP ایریا، سرجانی اور عیسیٰ نگری میں بارش، حسن اسکوائر، ناظم آباد، PIB کالونی میں بھی تیز ہوائیں، عزیز آباد میں بھی بوندا باندی سے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔